بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی کلب میں شمولیت اختیار کر لی، جس سے پوری پاکستانی قوم اور دنیائے اسلام کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کا جنگ کو آخری انٹرویو۔ تحریر حافظ طاہر خلیل۔ یہ دسمبر 1975 کے آخری ہفتے کا واقعہ ہے، یعنی کرسمس کے موقع پر جب ڈاکٹر قدیر خان اپنی بیگم اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ اس کی 3 دن بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ملٹری سیکرٹری مرحوم جنرل امتیاز بھی موجود تھے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر قدیر خان، آپ ذرا دیکھیں کہ منیر احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے ایٹمی پروگرام پر 1 سال میں کتنی پیش رفت کی ہے۔ جب دیکھا تو سخت دھچکا لگا۔ ڈاکٹر خان بتا رہے تھے کہ ایک ناسمجھ، نا تجربہ کار انجینئر کی سربراہی میں 8-10 جونیئر لوگ ایک کھنڈر میں ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے جا کر بھٹو صاحب کو حقیقت بیان کر دی۔ بھٹو صاحب فکر مند ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے اور پوچھا کہ ڈاکٹر خان، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ جواب میں کہا کہ ہم 15 جنوری کو واپس ہالینڈ چلے جائیں گے۔ بھٹو صاحب نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر خان، آپ واپس نہ جائیں، یہ کام آپ کے بغیر نہ ہوگا۔ ڈاکٹر خان ہکا بکا رہ گئے اور کہا، سر، ہم چھٹی پر آئے ہیں، صرف گرمیوں کے چند کپڑے ساتھ لائے ہیں۔ میری اعلیٰ نوکری ہے، بچیاں وہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کتابیں اور لٹریچر وغیرہ دفتر میں ہیں۔ ہندوستان کے ایٹمی دھماکے 18 مئی 1976 کے بعد بھٹو پاکستان کے وجود کے بارے میں فکر مند تھے۔ ڈاکٹر خان نے ان سے کہا کہ میں بیگم سے بات کر کے جواب دوں گا۔ ڈاکٹر خان یو جی سی کے گیسٹ ہاؤس گئے، جہاں منیر احمد خان نے انہیں ٹھہرایا تھا۔ بیگم کو ملاقات کی تفصیل بتائی اور پھر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست کے بارے میں کہا۔ جیسا کہ توقع تھی، وہ گھبرائیں اور کہا، یہ ناممکن ہے، تمہارے پاس اتنی اعلیٰ ملازمت ہے اور بچیاں وہاں زیر تعلیم ہیں، ہمارا سب کچھ وہاں ہے، ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ مگر میں فیصلہ کر چکا تھا، اور اس فیصلے سے جب بھٹو کو آگاہ کیا گیا تو بھٹو صاحب نے میٹنگ بلا لی اور خوش آمدید کہنے کے بعد مجھ سے کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ فوج کی کور آف انجینئر کی ایک ٹیم چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق، جو اس وقت آرمی چیف تھے اور میٹنگ میں شریک تھے، نے کہا وہ یہ کام کر دیں گے۔ وزیر اعظم بھٹو نے کہا کہ میں بورڈ کو اپنے اختیارات تفویض کرتا ہوں اور بورڈ کو انہیں استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ بورڈ کے ممبران ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بھرپور مدد کریں اور کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ان تینوں محبان وطن قابل افسروں نے میری مدد کی، وہ اس ملک کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اے جی این قاضی سیکرٹری جنرل خزانہ تھے، آغا شاہی سیکرٹری جنرل خارجہ تھے اور غلام اسحاق خان سیکرٹری جنرل دفاع تھے۔ اس سے بڑا بورڈ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ پاکستان پر بہت بڑا احسان تھا۔ کیوں خان بتا رہے تھے کہ 31 جولائی 1976 میں بھٹو نے ملک میں یورینیم کی افزودگی کے لیے ایک اہم پروجیکٹ کے قیام کی منظوری دی۔ اس کا قیام اے جی این قاضی، غلام اسحاق خان، آغا شاہی اور جنرل امتیاز علی اور میرے مشورے پر عمل میں آیا اور اسے ایک خود مختار ادارہ کی حیثیت دے دی گئی۔ اس ادارے کا نام انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز رکھا گیا اور مجھے اس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ بھارت نے 18 مئی 1978 کو ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کا ایٹمی توازن درہم برہم کر دیا۔ ہندوستان کو اپنی سلامتی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس نے روس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ 31 جولائی 1976 میں حکومت نے تاریخی فیصلہ کیا کہ ہم یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں اور اپنے ایٹمی ری ایکٹروں کے ایندھن کی دستیابی میں خود کفیل ہو جائیں۔ مجھے متعلقہ ٹیکنالوجی کا نہایت وسیع اور قیمتی تجربہ تھا۔ میں نے یہ چیلنج کھلے دل سے قبول کیا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پورے ملک سے چند نہایت محنتی، قابل اور محب وطن سائنسدانوں اور انجینئرز کا انتخاب کیا اور ہم اس پروجیکٹ کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے میں تن من دھن سے لگ گئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ آسان کام نہ تھا۔ میرے ساتھیوں نے کبھی سینٹریفیوج اور اس کی مدد سے یورینیم کی افزودگی کا نام تک نہ سنا تھا، حالانکہ ان میں سے کئی ایک باہر سے ڈائریکٹریٹ کی ڈگریاں رکھتے تھے۔ نیوکلیئر سائیکل میں یورینیم کی افزودگی کو مشکل ترین سمجھا جاتا ہے۔ میرے رفقا کار
اور میرے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ ہم قدرت کے نئے قوانین تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل انجینئرنگ مسئلہ سے مقابلہ تھا۔ میں نے بھی پروجیکٹ کی بہتری کی خاطر کوئی اقدام اٹھانے میں قطعی کسی ہچکچاہٹ کا خوف کا اظہار نہیں کیا۔ پاکستان پر بہت سخت دباؤ ڈالا گیا۔ امریکہ نے معاشی امداد بند کر دی اور مغربی ممالک نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں مثلا ربڑ کے رنگز پر تک پابندی لگا دی۔ مارجننگ سٹیل اور مقناطیسی چھلے برآمد نہیں ہونے دیے، لیکن ہم نے بہادری سے ان پابندیوں کا مقابلہ کیا۔ یورینیم کی افزودگی نیوکلیئر سائیکل میں سب سے مشکل ترین کام یا مرحلہ ہوتا ہے۔ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی میں میٹالرجی، میکینیکل انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، الیکٹرونک پروسیس ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سافٹ ویئر، کنٹرول اور آٹو مشین، نیوکلیئر فزکس، ویکیوم ٹیکنالوجی وغیرہ جیسے علوم میں بہت مہارت کی ضرورت ہے۔ ہم نے نہ صرف اس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ ایک نہایت اعلیٰ پلانٹ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک غیور، ذہین اور لائق قوم ہیں۔ ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پاکستانیوں کی کاوشوں کا پھل ہے، اور یہ ایک غریب اور ترقی پذیر مگر غیور ملک کے انجینئروں اور ہنرمندوں کے اس مصمم ارادے کی عکاسی کرتا ہے جو پاکستان نے غیر ملکی دباؤ اور بلیک میلنگ کو مسرت کرتے ہوئے کیا تھا۔ یہ نہ صرف میرے لیے باعث فخر و تسکین کی بات ہے، بلکہ میرے رفقا کا راہ اور پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان کے یورینیم کی افزودگی کے کامیاب پروگرام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر پاکستانی قوم مصمم ارادے اور سنجیدگی سے کوئی ہدف حاصل کرنا چاہے تو وہ توقع سے پہلے ہی حاصل کر سکتی ہے۔ جو کچھ ہم نے 7 سالوں میں نہایت قلیل رقم خرچ کر کے حاصل کیا، وہ دوسروں کی نگاہ میں 50 سال میں بھی حاصل کرنا ناممکن تھا۔ لہذا پاکستان اب بھی دنیا کو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ قومی مفاد اور وقار کے لیے ہر چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کام کے سلسلے میں میری وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو، AGN قاضی سیکرٹری جنرل فنانس، غلام اسحاق خان سیکرٹری جنرل ڈیفینس اور آغا شاہی سیکرٹری جنرل خارجہ سے باقاعدگی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ ماحول ہمیشہ نہایت ہی اچھا اور دوستانہ ہوتا تھا۔ پہلے ہی میٹنگ میں چند منٹ بعد غلام اسحاق خان نے بھٹو صاحب کی جانب دیکھا اور پوچھا، سر اجازت ہے؟ اور دونوں انگلیاں اٹھا کر سگریٹ پینے کی اجازت چاہی۔ بھٹو صاحب نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ خان صاحب ساتھ ہی خود بھی سگار نکال کر سلگا لیا تاکہ خان صاحب سکون سے سگریٹ نوشی کر سکیں۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ ان تینوں کی بھٹو سے لاتعداد ملاقاتیں دیکھیں اور کبھی بھی یہ تاثر نہ پایا کہ ان میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا تناؤ موجود ہے۔ ڈاکٹر خان کہہ رہے تھے کہ جو قومیں اپنی تاریخی ساز، شخصیات اور واقعات کو یاد نہیں رکھتی، جلد یا بدیر تاریخ بھی ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ ہمارا وجود، ہماری شناخت 14 اگست 1947 سے ہے، جس دن ہم دنیا کے نقشہ پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے رونما ہوئے۔ 14 اگست 1947 کو مسلمانان ہند نے قائد اعظم کی قیادت و سربراہی میں پاکستان بنایا، اور بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ مگر 28 مئی 1998 کے تاریخ ساز دن ہم نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا، اور جس طرح 14 اگست ایک یادگار اور ناقابل فراموش دن ہے، اسی طرح 28 مئی بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان بتا رہے تھے کہ پاکستان کے مزید ٹکڑے کرنے کے مذموم خواب بھارت دیکھ رہا تھا۔ ایٹمی پاکستان یہ ایک ناممکن منزل تھی جس کو ہم نے ممکن بنا دیا۔ ڈاکٹر AQ خان کے مطابق 28 مئی 1998 کو پاکستان نے چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹمی کلب میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جس سے پوری پاکستانی قوم اور دنیائے اسلام کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اگرچہ مغربی ممالک کو شک تھا کہ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے اور ہم جب چاہیں دھماکہ کر سکتے ہیں، لیکن کہاوت ہے کہ جب تک دیکھنا نہ لو یقین نہیں آتا۔ 1984 میں ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی تھی، اور میں نے 10 دسمبر 1984 کو
صدر جنرل ضیاء الحق کو تحریری طور پر اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایٹمی دھماکوں سے پیشتر اپریل 1998 کو KRL نے لمبی مار والے بلسٹک میزائل گوڑی کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور 1200 کلومیٹر دور ہدف کو صحیح نشانہ بنا دیا تھا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، آغا شاہی، جنرل امتیاز، دیویندر بھٹو، میاں نواز شریف، جنرل مرزا اسلام بیگ اور جنرل عبدالوحید کاکر نے نہایت کلیدی رول ادا کیا تھا۔ ایٹمی دھماکوں اور میزائل کی تیاری میں KRL کے کلیدی رول پر تمام سابقہ وزرائے اعظم، صدور مملکت اور افواج پاکستان کے سربراہوں نے تحریری بیان دیے۔ ماضی کے حوالے سے ڈاکٹر خان نے بتایا کہ جولائی 1977 میں مارشل لا لگنے کے بعد غلام اسحاق خان صاحب ڈی فیکٹو وزیر اعظم بن گئے اور پروگرام ان کی نگرانی میں آ گیا۔ وہ ہر ماہ میٹنگ کرتے تھے اور کام کا جائزہ لیتے تھے۔ ایٹمی دھماکے کا جب وقت آیا تو ایٹمی دھماکوں کے فوراً بعد ہی صدر مملکت رفیق کارر، وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت، نیول چیف ایڈمرل وسیع بخاری، ایئر چیف مارشل پرویز مہدی اور لاتعداد لوگوں نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ صدر مملکت رفیق کارر نے اپنے ایک خط میں لکھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 28 مئی کو اپنی ایٹمی صلاحیت کا مظاہرہ کر دیا۔ پوری قوم نے دل و جان سے اپنے سائنسدانوں کے اس کارنامہ کی تعریف کی۔ میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اپنی جانب سے اور پوری قوم کی جانب سے ہماری تاریخ کی اس عظیم ترین کامیابی پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں اور خوشیوں اور اعزازات سے نوازے، آمین۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خط میں لکھا کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی انتھک کوششوں سے تمام رکاوٹوں پر قابو پا لیا گیا اور ہمارا دیرینہ خواب کہ پاکستان محفوظ ہو جائے پورا ہو گیا۔ حکومت اور پوری قوم کی جانب سے میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہترین کام انجام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ ایئر چیف مارشل پرویز مہدی نے لکھا، 28 مئی 1998 ہماری تاریخ میں ایک ناقابل فراموش دن رہے گا۔ میں اس کے لیے آپ کے مصمم ارادے اور جد و جہد کو جو آپ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کی سلام کرتا ہوں۔ میں آپ کی قابل و محب وطن ٹیم کو بھی دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ قوم کی توقعات پر پورے اتری۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل وسیع بخاری نے لکھا، میں اپنی جانب سے اور پاکستان نیوی کی تمام سٹاف کی جانب سے ہماری تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی غوری میزائل کی کامیاب لانچنگ اور کامیاب ایٹمی دھماکوں پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی مسلسل اور مصمم جد و جہد اور کوششیں اس قومی فریضہ کے انجام دینے میں نہایت قابل تحسین ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت نے لکھا، بلا شبہ یہ کارنامہ ہماری قوم کا آپ کی اور آپ کی ٹیم کی صلاحیتوں پر یقین اور اعتماد کا اظہار ہے۔ آپ کی کامیابیاں پوری قوم کے لیے باعث قوت و وقار ہیں۔ آغا شاہی نے لکھا، پاکستان کا ایٹمی قوت بننے کی صلاحیت حاصل کرنے کے دعویدار بالکل صحیح طور پر ڈاکٹر AQ خان ہیں، جنہوں نے اس ناممکن مشن کو ممکن بنا دیا اور حاصل کر لیا۔ یہاں ایک اور اہم واقعہ کا ذکر ضروری ہے کہ 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکوں کے چند ہفتوں بعد سعودی عرب کے وزیر دفاع پرنس سلطان ابن سعود اور ان کے صاحبزادے جنرل خالد بن سلطان ابن سعود وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو مبارکباد دینے پاکستان آئے تو انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں بے حد دلچسپی لی۔ ڈاکٹر خان نے یاد دلایا کہ 27 فروری 2001 کو ایوان صدر میں ڈاکٹر اشفاق اور میری ریٹائرمنٹ پر الوداعی ڈنر ہوا۔ اس ڈنر میں وزرائے اعلیٰ، سول و فوجی حکام اور سائنسدان شامل تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے یادگار تقریر کی اور کہا کہ آج ہم یہاں اپنے قومی ہیرو کو خراج تحسین اور کہا کہ میری یادداشت مئی 1974 کے اس دن کی طرف لوٹ جاتی ہے جب بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور جنوبی ایشیا کی سلامتی کے منظر کو بدلتے ہوئے پاکستان کے لیے انتہائی نامساعد صورتحال پیدا کر دی تھی۔
1971 میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کے فوراً بعد اس واقعہ نے ہمارے عدم تحفظ اور جراحت پذیر ہونے کے احساس کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ ہمارے روایتی عدم توازن میں ایک اور سبب کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ پاکستان کو اپنی حفاظت کے بارے میں لاحق تشویش کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس موقع پر عالمی برادری نے روایتی علامتی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پاکستان کو تنہا ہی بھارت کی ایٹمی بلیک میلنگ اور دھمکیوں کا سامنا کرنا تھا، اور دوسری طرف پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کا نام تک نہ تھا۔ ایسی صورت میں ہم سب پاکستانی کو صرف خدا ہی کا آسرا تھا۔ ہم حقیقی معنوں میں مدد کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور ہمارا عزم قائم رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے قوم کی دعائیں سن لیں، ہماری حالت پر رحم آ گیا اور ایک معجزہ رونما ہوا۔ پردہ غائب سے ایک بلند و قامت اور غیر معمولی صلاحیتیں کے حامل نابغہ کا ظہور ہوا، اور یہ نابغہ روزگار ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ ایسے نابغہ جنہوں نے تنہا قوم کو ایٹمی صلاحیت سے مالا مال کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا 2 بار نشان امتیاز حاصل کرنا ان کے منفرد پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے، اور وہ واحد پاکستانی ہیں جنہیں یہ اعزاز 2 بار دیا گیا۔ اللہ حافظ۔